دیکھیے جی، یہ جو احتجاج اس دفعہ ہوا ہے اور میری حلقے سے سٹارٹ ہوا تھا، 15 دن وہاں بیٹھے ہیں ہمارے مائیں اور بہنیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احتجاج کرنا سب کا حق ہے، آئینی حق ہے. لیکن یہ بھی غلط تھا کہ جب ہمارے مائیں اور بہنیں بلوچی رسم و رواج کے تحت اگر جو بھی ہوتا ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا بلوچی رسم و رواج میں خواتین کا بہت عزت ہوتا ہے. جب دو قبیلے اگر درمیان لڑائی کرتے ہیں، ان کا جھگڑا ہوتا ہے، ہمارے خواتین اگر اپنا دوپٹہ پہن لے تو وہ بھی خیر ہو جاتا ہے. تو اتنا ہم عزت دیتے ہیں. یہ غلط تھا کہ اگر پولیس نے لاٹھی چارج کی ہے، شیلنگ کی ہے، یہ بلوچی رسم و رواج کے غلط تھا اور برعکس تھا. لیکن پھر سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم کیا چاہتے ہیں. احتجاج اگر ہم کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، کس بیسس پہ کر رہے ہیں، ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے، ہم کیا چاہتے ہیں ضلعی انتظامیہ سے، ہم کیا چاہتے ہیں اپنے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن سے، ہم کیا چاہتے ہیں. تو ان کا جو ڈیمانڈ تھا مسنگ پرسنس کے حوالے سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینسٹیو ایشو ہے. یہ بھی ہم نہیں کہیں گے کہ مسنگ پرسنس کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل ہے ایشو، سینسٹیو ایشو ہے. اور آج بھی جینیون مسنگ پرسنس جو کہ جبرانہ طور پہ اگر لاپتہ ہوئے ہیں ود ایویڈنس، دے شوڈ بی ریکورڈ. لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے غائب ہوتا ہے وداؤٹ پروف، ہم گورنمنٹ کے میکینزم کو بلیم کرتے ہیں. وداؤٹ پروف ہم اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بلیم کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس پروف ہے، آپ بالکل لائیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، آپ بھی بیٹھیں، ہم بھی ایز اے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن بیٹھیں گے، گورنمنٹ بھی بیٹھے گا، آپ کی انفورسمنٹ ایجنسیز بھی بیٹھیں گے، اور ایک ریکنسیلیشن کی طرف جائیں گے، ایک ٹروتھ سیکنگ کی طرف جائیں گے کہ آیا مسئلہ کیا ہے. آئیں ہمارے ساتھ اچھی طریقے سے بیٹھیں، بیان کریں، گالی گلوچ سے دریغ کریں، دلیل پہ بات کریں، فیکٹس فائنڈنگ پہ بات کریں. میں 12 کہتا آیا ہوں کہ سب سے پہلے مسنگ پرسنس کا ایشو یہ ہے کہ ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا کہ کتنے مسنگ پرسنس مسنگ ہیں. کمیشن بنا تھا، سپریم کورٹ کے حوالے سے کمیٹی بنی تھی جس میں آپ کے سارے لوگ تھے، آئی ایس آئی بھی تھا، ایم آئی بھی تھا، آپ کی سپریم کورٹ تھا، سی ٹی ڈی تھا، مسنگ پرسنس کے فورمز بھی تھے، ماما قدیر بھی تھا اس میں. انہوں نے 10,000 کا دیا تھا. 70% ایشوز سالو ہو گئے تھے. ای ڈی نے اور جتنے بھی آپ کے آرگنائزیشنز ہیں ان میں یہ اعتراف بھی کیا کہ ہمارے پاس 40,000 ایسی لاشیں ہیں جن کی ہم شناخت نہیں کر پا رہے. تو شاید 10,000 میں سے وہ بھی ہو سکتے تھے. تو پاکستان کو یا بلوچستان کو خدا نخواستہ ہم توڑنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ مسئلے کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک ریاست ہے، یہ کیک تو نہیں. اگر بلوچستان اگر آزاد ہوتا ہے خدا نخواستہ، سب سے پہلے تو میں اٹھوں گا کہ میں نے قربانی دی ہے، میرے دادا نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، چاچا نے قربانی دی ہے، میرے بھائی نے، والد نے. سب سے پہلے تو میں اٹھوں گا کہ بلوچستان کا وارث میں ہوں. پھر ادھر سے خضدار سے کوئی اٹھے گا، کوئی وڈ سے اٹھے گا، کوئی جھالوان سے اٹھے گا، تو پھر ہم خانہ جنگی کی طرف بڑھیں گے. اگر امن چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر بلوچستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں. آج بھی، پہلے بھی کھڑے تھے. 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلا چیز یہ تھا کہ جب سے ماما قدیر تھے ان کے ہیڈ، ان کے آپ نے دھرنے دیکھے تھے، کوئی اتنا زیادہ ان پہ فوکس نہیں کرتا تھا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمارے بلوچی رسم و رواج میں خاتون کا بہت عزت ہوتا ہے. تو ڈاکٹر مارنگ صاحبہ جو آئی ہیں، انہوں نے اس نیریٹو کو بوسٹ اپ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود خاتون ہے، ٹھیک ہے نا جی، خود ڈاکٹر ہے، اور ان کا سافٹ امیج بھی ہے جی. بی ایل اے ہمارے سینکڑے لوگوں کا قاتل ہے، بی ایل ایف ہمارے سینکڑوں لوگوں کا قاتل ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور اسٹیٹ بھی نہیں کمپرومائز کرے گا. مطلب پلانٹڈ سے مراد کیا ہے؟ کیا پلانٹڈ سے مراد یہ ہے کہ میرے والد کو پولیٹیکلی شہید کیا گیا، میرے بھائی کو پولیٹیکلی شہید کیا گیا، ایک ایم این اے کی سیٹ کے لیے ہم نے 300 سے زائد لوگ شہید کیے گئے؟ یہ آئے پلانٹڈ کا مراد یہ ہے؟ میں 100 ایم این اے کی سیٹ اپنے والد کے اقبال کے لیے قربان کروں گا. لیکن جب میں دھرنے پہ بیٹھا تھا، میں ان کے لیے بھی گیا تھا. میں کسی کے خلاف نہیں. آپ میرے انٹرویوز چیک کریں، جائیں. میں نے مسنگ پرسنس کی خلاف بات نہیں کی ہے. میں نے جینیون مسنگ پرسنس کے آج بھی میں حق میں ہوں. لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر مسنگ پرسنس کے پیچھے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا ہم ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف میں نے بات کی. میں جب کیمپ میں بیٹھا تھا، میں نے 3-4 دفعہ انہیں پیغام بھجوائے. میں نے کہا کہ آئیں، آپ بھی ہمارے مائیں اور بہنیں. اب میرے منہ سے ہر ٹائم ان کے لیے عزت سے بات ہوگا، لیکن میں نے ان کو یہ پیغام بھجوایا کہ آئیں، بیٹھیں، ایک کیمپ ہم بناتے ہیں. بلوچستان سے آپ بھی آئیں، ہم بھی آئیں. یہ نیریٹو بھی آپ لے جائیں کہ بلوچستان میں لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. ہم آپ کے نیریٹو کو تسلیم کے لیے تیار ہیں کہ مسنگ پرسنس ہیں، لیکن آپ بھی یہ تسلیم کریں کہ میرے بھائی کو شہید کیا، میرے عزیزوں کو شہید کیا. مطلب بلوچستان میں اتنے زیادہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں، کس نے اس کو شہید کیا؟ اپنی موت تو نہیں مرے نا.